وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور پیغمبر ہوں گے اسرائیلیوں کے. آ گئے جی، عیسیٰ آ گئے. اَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس معجزہ تمہارے رب کے ہاں سے. اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، مانند پرندے کے. فَأَنفُخُ فِيهِ، پھونکتا ہوں اس میں. چھف چھف چپا دم بدے عیسیٰ جندے شمڑے داغوم جہان پاتے شنیم گڑے. فَأَنفُخُ فِيهِ، چوف چوف ثابت. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ہو جائے گا اڑتا ہوا اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ اگر کوئی چیز بنانا چاہے تو بنا لو. عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے مٹی لی، اس کو ہاتھوں میں ایسا ایسا کیا، اس کا سر بنایا، پر بنائے، ایسا پھینکا، اڑ اڑ کر کے الٹا لٹک گیا. چمگادڑ، شپیرا، خاپیرک، پختوں کو تو خاپیرک ہوئی، اردو میں چمگادڑ اور فارسی میں شپیرا. شپیرا یہ عجیب پرندہ ہے، دن میں نہیں اڑ سکتا ہے. تنوشو الطیور، سب پرندے اس کو اچکتے ہیں، اور راتوں کو نکلتا ہے اور الٹا لٹکتا ہے، اور ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے. انڈے نہیں دیتا ہے، بچے دیتا ہے، اور اس کے تن ہے دودھ پلاتا ہے، اور ہے پرندہ. عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے، مخلوق کا بنایا ہوا ہے، تو غریب کے سر پیر ہی نہیں ہے، مصیبت میں ہے. اور کھانے کا راستہ اور نکالنے کا راستہ دونوں ایک، دونوں کام ایک راستے سے نکالتا ہے. خاپیرک، شپیرا، چمگادڑ، عربی میں کہتے ہیں خفاش. خفاش توبہ توبہ، مخلوق کا کام کہاں ہے بنانا. یہ تو خالق ہے جو پرندے ہر مخلوق تیار فرماتے ہیں اور زبردست طریقے سے اڑتے ہیں. اڑ بھی نہیں سکتا ہے پورا، اور اکثر ویرانوں میں رہتے ہیں. ویرانوں میں رہتے، آبادی میں نہیں رہتے. یہاں کوئی نہیں الحمدللہ، کوئی عمارت ایسی ہے کہ لوگ وہاں نہیں ہیں. یہ جب پہنچ جائیں. مرزا غلام احمد نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرندہ نہیں بنایا اور کوئی چمگادڑ نہیں بنایا. تو اصل میں وہ کافر ہے، اور کافر علماء پر اعتماد نہیں کرتا. 1400 سال سے یہ تفسیر متفق چلی آئی، اور بنانے کا ثبوت تو قرآن سے ہے، اڑنے کا بھی ہے. اب صرف تعین کا فرق ہے. تعین مفسرین کر چکے ہیں، اور اس قسم کے تاریخی باتوں پر جب معنی موجود نہ ہو، مفسرین پر اعتماد درست ہے. اس کے بیٹے بشیر الدین نے تفسیر صغیر و کبیر لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ مرزا مسیح موعود نے ایک عالم سے پوچھا کہ خدا نے جو چمگادڑ بنائے وہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے وہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کہا وہ عالم چپ ہو گیا. وہ عالم ان کے گھر کا ہوگا، ان کے کپڑے دھونے آیا ہوگا. اگر وہ عالم قرآن و سنت کا ہوتا تو چپ رہنے کی ضرورت نہیں تھی. جواب آسان تھا کہ یہی چمگادڑ اسی کی یادگار ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے. اور عیسیٰ سب کے بنانے والے نہیں ہے، ایک نمونہ بنایا تھا. آگے وہ اللہ پیدا فرماتے ہیں، اس کو برقرار رکھا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے. وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑ کے مریض کو، برس کے مریض کو. آج کل بہت زیادہ ہو گئی یہ بیماری، لوگوں کے داغ دبے نکل آئے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور بتا دوں گا تم کو وہ جو تم کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم ذخیرہ کرائے ہو گھروں میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں وہ جو میرے سامنے ہے توریت. بین یدیہ، میرے سامنے.
یعنی میرے آگے جو آئی ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لایا ہوں تمہارے ہاں معجزہ تمہارے رب کے ہاں سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہا مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، پس بے شک اللہ میرا رب ہے اور رب تمہارا، اسی کو پوجو، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر پر ضد، احس یحس، محسوس کرنا یعنی دیکھنا، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو سیدھے ہونے والے نہیں ہیں اور یہ تو کفر پر ضد کر رہا ہے۔ اور یہود نے شرارت کی، بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام اس کی شریعت کا مخالف ہے۔ تو یہودی بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ توبہ۔ قال من انصاری الی اللہ، حضرت نے فرمایا کون میری مدد کرے اللہ کے دین کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی مدد اللہ کے لیے کون کرے؟ قال الحواریون، حضرت کے صحابہ نے کہا، حواری سفید پوش، بخاری میں ہے سفید پوش، اللہ کے نیک بندے اکثر سفید کپڑے پہنتے ہیں، اچھے لگتے ہیں سفید کپڑوں، کبھی کبھی رنگین بھی پہنتے ہیں۔ شاہ اسماعیل نے ایک رسالہ لکھا ہے مجاہدین کے لیے، اس کا نام ہے یک روزہ، اس میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی رنگین پہنا کرو۔ سفر وغیرہ میں طالب علم مجاہد کہتے ہیں یار ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اللہ، کپڑوں میں اور کپڑوں پر دین کا بڑا انحصار ہے، اچھے کپڑوں سے دینی خدمت کا موقع اچھا ملتا ہے، اور ٹلی ولی اور رنگین کپڑوں سے دل ویسے ہی بیزار ہو جاتا ہے۔ میں نے تو جب بھی رنگین پہنا ہے اور جب تک وہ لباس تن پر ہوتا ہے شرمندہ رہتا ہوں، یہ آپ کو قاعدہ بتاؤں۔ جب بھی کسی عذر سفر کی وجہ سے بھی رنگین پہنا اور جب تک وہ جسم پر ہو مجھے خوف خطرے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے تو قاضی احمد میں ایک جگہ قیام ہوا، وہاں کے علماء نے درخواست کی کہ طلباء کو نصیحتیں کروں فجر کی نماز کے بعد۔ میں نے نصیحتیں کی، لیکن ایک اہم مسئلہ لباس کا وہ میں نے بیان نہیں کیا۔ تو ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کیوں بیان نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے کہا کہ رنگین پہن کے آؤ، تو میرے جسم پر رنگین کپڑا ہے، مجھے کیا حق ملتا ہے کہ میں طلبہ کو نصیحتیں کروں کپڑے کے بعد؟ تو دیکھو پورا ایک مسئلہ رہ گیا اس وجہ سے کہ میرے رنگین۔ تو ایک بزرگ عالم ساتھ تھے، اس نے کہا سفر میں رنگین پہننا صحیح ہے۔ میں نے کہا 100% غلط ہے، 100% غلط ہے، مگر تم لوگوں نے پہنا دیا، مجھے کیا کروں؟ کہا کیوں غلط ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا سفر آخرت کا ہوتا ہے اور مردے کا کفن سفید ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے سفید کپڑے پہنا کرو۔ سفر کیا ہے؟ قطعۃ من العذاب، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے، تو رنگین کپڑوں میں موت سفید کپڑوں سے بہتر نہیں ہے۔ اور شاہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے فیض الباری جلد 4 کتاب اللباس میں کہ رات کو سوتے وقت باوضو ہونا چاہیے، پاک کپڑے پہنے ہوئے ہو سفید، تو پلنگ پر فرشتے جمع رہتے حفاظت کے لیے، اور اگر رنگین ہو اور ناپاک ہو اور بے وضو ہو تو اس کے پلنگ کو شیاطین گھیرے میں لے لیتے، جنات۔ مولانا انور شاہ صاحب نے اتنا تعجب کیا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو بے وضو اور ناپاک کپڑوں میں سویا ہوا ہے
اس کا خاتمہ اگر آج رات کو مر گیا کفر پر نہ ہو جائے، اتنے شیطان پلنگ پہ جمع ہے۔ تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رنگین کپڑوں کا میلان، اس میں بھی من سوئی آثار شیطان ہے، سوئی آثار شیطان۔ شکر کرو کہ سفید پہن گیا ورنہ آج بگا دیتا آپ کو یہاں سے۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے اور یہ سفید پوش تھے، عابد و زاہد تھے۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ایمان لائے جو آپ نے اتارا۔ واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں پیغمبر کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لیجئے ہم کو گواہوں کے ساتھ۔ ومکروا، یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے انہوں نے سازش کی اور اللہ نے سازش کی، اور اللہ بہترین سازشی ہے۔ تو اس ترجمے میں اردو محاورے کے اعتبار سے سوئی ادب ہے، عربی اور گرامر کے مطابق 100% صحیح ترجمہ ہے۔ اصل بات سمجھ لو طالب علم، غور کرو۔ مکر لغت میں کہتے التدبیر الخفی کو، کیا کہتے؟ تو جو تدبیر حق کے خلاف کوئی کرے، علماء کو قتل کریں گے، طالب علموں کو ایسا کر دیں گے، یہ اسلام کا ایسا، یہ سازش ہے نا، وَمَكَرُوا۔ اور جو تدبیر اللہ فرمائے وہ بھی تو لوگوں کے علم میں نہیں جب تک ظاہر نہ ہو، وہ حکمت ہے، وہ تدبیر واقعی تدبیر ہے۔ تو اصل دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک برے ارادے کی وجہ سے سازش ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں حکمت عملی اور تدبیر ہے۔